الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مرحومین مرحومات مجلس اعضاء کے بانیان کے مرحومین مرحومات اور خصوصاً ہمارے انتہائی عزیز ساتھی لطیف صاحب آج اس دنیا کو رخصت کر گئے اور ہمیں داغ مفارقت دے گئے. ان تمام تر کے لیے اور ان صاحب کے لیے ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارگاہ محمد والے محمد کے صدقے میں بانیان کے لیے بچھایا ہوا عرش عزا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرما اور اس ذکر کے صدقے میں صاحبان ذکر کے صدقے میں تمام صاحبان جو اس ادارے سے کسی بھی طرح سے تعاون کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں سوائے غم مولا حسین علیہ السلام کے دنیا کے کسی بھی غم میں مبتلا نہ کرنا. محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, ہمارا خاتمہ بالایمان فرما, ہمارا خاتمہ بالولایت فرما. محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں نسل بعد نسل شیعان حیدر قرار میں سے قرار دے اور محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر قرار موالیان حیدر قرار جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں انہیں آباد و شاد فرما اور محمد والے محمد کے صدقے میں اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. محمد والے محمد کے صدقے میں میرے جن بہن بھائی بزرگوں دوستوں نے التماس سے دعا کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بے اولاد جوڑیوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما. محمد والے محمد کے صدقے میں اس ادارے اور باقی تمام اداروں کی اپنے نہ دیکھنے والی آنکھ سے تو خود حفاظت فرما. جہاں جہاں پر بھی عزاداران مظلوم کربلا عزاداری انجام دے رہی ہیں ان تمام تر کی حفاظت فرما اور محمد والے محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں زیارت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت مولا حسین علیہ السلام نصیب فرما. اپنی آخری حجت اور زہرا کے آخری لال ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا یقیناً. خالق لمجزل سورہ بقرہ جو ظاہراً قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے کچھ شماروں پہ مشتمل ہے. اس کی پہلی 5 آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن حکیم قرآن مجید میرا یہ کلام ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یعنی اللہ اس کتاب کو سند دے کے جملہ کہہ کے آپ کی سماعتیں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے بندے میری طرف متوجہ ہیں. یعنی اللہ نے اس قرآن کو سند دے رکھی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں.
جس طرح اللہ نے اس قرآن صامت کو سند دے رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن ناطق کو سند دے رکھی ہے۔ ماشاءاللہ جو قرآن میں شک کرے وہ بھی اللہ کی عبودیت سے باہر چلا جاتا ہے، جو ناطق قرآن میں شک کرے وہ بھی اللہ کی عبودیت سے۔ نہ قرآن میں کوئی شک کر سکتا ہے، نہ مولا کی امامت اور ولایت میں کوئی شک کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سراپائے ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ اور یقین مانیے یہ جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن صرف اور صرف ہدایت بن کر آیا ہے علی والوں کے لیے۔ بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا را اسے ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ہمارا امام وہ ہے جو امام المتقین ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے باعث برکت اور باعث نجات بن کر آیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے۔ اور پھر اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہے جو غائب پر ایمان رکھتا ہے، متقی وہ ہے جو نماز کا ادا کرنے والا ہے، متقی وہ ہے جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتا ہے، متقی وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو میں نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کی، متقی وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہے جو میں نے مصطفیٰ سے پہلے نازل کی۔ آیتیں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ بار بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، صرف ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا متقین کی علامتیں گنانے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا یہ تمام کے تمام تر صفات جس بندے میں پائی جائے وہ متقی ہیں، اور روز قیامت اللہ صرف متقیوں کو ہی نجات دے گا، روز قیامت اللہ صرف متقیوں کو ہی فلاح دے گا۔ عزیزان گرامی مرتبت مجھے سمجھ نہیں آتی اس بندے کی جو علی کو امام المتقین مانتے ہوئے تقوی سے دور ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت جس بندے نے کہا کہ علی میرا مولا ہے تو اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ جس بندے نے یہ کہا کہ میں محب محمد و آل محمد علیہ السلام ہوں، اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور قرآن کی فضیلت میں مسلسل 2-3 دنوں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس قرآن کو کتنی عظمتیں اور فضیلتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے اس قرآن کو کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ آج میں حدیث پڑھ کے آیا، اسی حدیث کا اعادہ کر کے مطلب اگلے مرحلے میں لے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے اس قرآن کو یہ عظمت دے رکھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائیں تو اللہ 10,000 حجوں کا ثواب عطا کرے۔ آج کے زمانے میں ایک آدمی کیا جاتا بندے کو، اور دیکھیے کتنا آسان مرحلہ ہے، کتنا ایزی، اور بالکل بغیر کچھ خرچ کیے اللہ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ ماں نے بچے کو تیار کیا، گھر میں تیار کر کے کہا بیٹا جاؤ مسجد چلے جاؤ، یا کسی اور معلم یا معلمہ کے پاس، ٹیچر یا میل یا فیمیل کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے بچہ بھیجا تو اس کا اجر میں نے کل بیان کیا تھا کہ اللہ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا جس کی نظیر سارے عالم میں نہیں ملتی۔ اب بچے نے قرآن حاصل کر لیا تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ 10,000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا اور 10,000 عمروں کا ثواب دے گا۔ عزیزان گرامی قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن اترا، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اگر ہماری نسل قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ عزیزان گرامی پہلے مرحلے میں فرمایا کہ جس بندے نے بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے حاصل کر لی تو اللہ 10,000 حجوں، 10,000 عمروں
اور پھر 10,000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا. اور غلام بھی کوئی عام غلام نہیں، حضرت اسماعیل کے زمانے کے جو غلام ہیں انہیں آزاد کروانے کا ثواب عطا کرے گا. عزیزان گرامی قدر، قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ بھی ہے اور فضائل بھی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی مرحبت، قرآن کے وہ فضائل ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے. یقین مانیے قرآن کے اتنے فضائل ہیں کہ خود قرآن نے قرآن کے فضائل کو بیان کیا ہے، پھر ناطق قرآن نے قرآن کے فضائل کو بیان کیا ہے. اور جو فضیلت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں وہ نبی معظم کا فرمایا کہ جس کا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اللہ اسے 10,000 حجوں کا، 10,000 عمروں کا، 10,000 غلام اسماعیل کے زمانے کے آزاد کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اسے یہ ثواب اور اجر بھی عطا کرتا ہے کہ اس نے 10,000 برہنہ لوگوں کو لباس پہنایا. اور فرمانے عزیزان گرامی، یہ قرآن کی فضیلتیں، یہ قرآن کے فضائل. اور پھر اگلے جملے میں ذرا آہستگی سے کہنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ سارے ثواب بھی، اور پھر اللہ تمہیں وہ ثواب اور اجر عطا کرے گا کہ یہ قرآن اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم پلے صراط کو پار کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک نہیں پہنچ جاتے. آپ نے نہیں سیکھا قرآن، بچے کو سکھایا، اس کا اجر یہ ہے. خود نہیں آپ پڑھنے گئے، بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، اس کا اجر یہ ہے. اگر آپ خود حامل قرآن ہے یعنی آپ نے خود قرآن کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے. کل کی حدیث اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اللہ ان قلوب پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا جن سینوں میں قرآن ہوگا. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے اس قرآن کو اتنی عظمت اور فضیلت دے رکھی ہے کہ جس سینے میں یہ قرآن ہو اس سینے کے اوپر خالق عذاب کو نازل نہیں کرتا. اور عزیزان گرامی مرتبت، پھر اللہ نے اس قرآن کی فضیلت کی انتہا کی کہ نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ والدین کے چہرے کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ اسے عبادت شمار کرتا ہے. پہلے مرحلے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھ لے، شفقت بری نگاہ سے دیکھ لے، اللہ اسے عبادت شمار کرتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ذرا عظمت والدین کا بھی اندازہ لگائیے گا عزیزان گرامی مرحبت. اسی حدیث میں، اسی فلو میں پھر میرے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو کھول کر دیکھے تو اسے اللہ عبادت میں شمار کرے گا. پھر فرمایا کہ اگر کوئی بیت اللہ کی طرف دیکھے تو اللہ اسے عبادت شمار کرے گا. عزیزان گرامی مرتبت، والدین کی ہستی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے عام ہستی نہیں. نبی فرما رہے ہیں اللہ اسے وہی ثواب دے گا جو کعبہ کو دیکھنے کا ہے، اللہ اسے وہی ثواب دے گا جو قرآن کو دیکھنے کا ہے. اگر تم نے والدین کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھ لیا تو تمہیں کعبے والا ثواب ملے گا، قرآن والا ثواب. ایک مرحلے میں قرآن کی عظمت سمجھیے، دوسرے مرحلے میں والدین کی عظمت سمجھیے. اور یقین مانیے خوش بخت ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، اور اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی. اچھا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، مثال کے طور پہ کوشش کرنے کے بعد ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کوئی اور اچھی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اس کا کوئی ثواب ہوگا آپ کو؟ کسی بندے کو ثواب ہوگا تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے ہوگا. عزیزان گرامی مرتبت، دنیا کی اتنی ہمیں فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ پائلٹ بن جائے. میں منع نہیں کر رہا کہ بچوں کو انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر نہ بنائیے، لیکن بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے. وہ بچے کی بھی آخرت سنوار دے گا اور آپ کی بھی آخرت سنوار دے گا. اور عزیزان گرامی مرتبت، حدیث کے
اگلے جملے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. آپ کی آہستگی پہ سننے پہ قربان. کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس گفتگو کی طرف جو بیٹی اور باپ کے درمیان ہوئی. آپ کے اذہان میں ہوگی یقیناً کہ ایک مرتبہ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے جو زوجہ رسول ہے, جا کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. باپ بیٹی دونوں ہم کلام ہوتے ہیں, بڑے مزے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے کرتے وہ آ جاتا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جب امیر کائنات وہاں پہ آ جاتے ہیں, وہاں جب آ جاتے ہیں تو باپ بیٹی کی گفتگو سٹاپ. باپ اس چہرے کو دیکھ رہا ہے جسے دیکھنا عبادت ہے. جب باپ مسلسل ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا, بیٹی نے پوچھا بابا میں تو پاس بیٹھی ہوں, اسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہا تو نے اپنے اور میرے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور بیٹی کہتی ہے بابا آپ نے یہ سنا ہے تو کیا یہ نہیں سنا؟ نبی نے یہ بھی فرمایا ہے ذکر علی عبادہ. سلامت رہے مولا آپ کی سماعتوں کو قائم رکھے. کہا بابا آپ نے یہ نہیں سنا؟ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ذکر علی عبادہ. اور عزیزان گرامی مرتبت ایک اور مرحلے میں میرے نبی نے تو مشکل ہی حل کر دی. نبی جانتے تھے نا, عالم الغیب رکھتے تھے. نبی کا علم غیب کا علم بھی ہے. جیسا عام طور پہ کیا ہوتا ہے, میں اور آپ جتنے بھی عام دنیا کے بندے ہیں ہم صرف سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں, لیکن نبی اور امام سے کہا جاتا ہے جو جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہے. نبی جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں علی کا نہ تو ذکر کرنے دیا جائے گا, نہ علی کی سیرت اور صورت دیکھنے کو ملے گی. اس زمانے کے لیے یعنی آج کے زمانے کے لیے میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے, علی کا ذکر نہ کر سکے تو حب علی عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنے جانتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے ذکر نہیں کرنے دیں گے, علی خود موجود نہیں ہوں گے. تو اس زمانے کے لیے میرے مولا نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو میرے وسیع کی دل میں محبت رکھ لینا, تو وہ بھی خالق تمہاری عبادت شمار کرے گا. اور عزیزان گرامی مرتبت میرے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, درود بھیجیے محمد و آل محمد. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں, اسی سے ملتی جلتی تقریباً متن کی حدیث ہے, لیکن اس حدیث کے ضمن میں 4 اور مثلیں مجھے کل عطا ہوئے وہ سنانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی مرتبت میرے نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. پھر فرمایا وذکرہ عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور پھر میرے نبی نے اس ذکر اور دیکھنے کے اوپر ایک قید لگا دی. فرمایا کہ وَلَا يُضِلُّ إِيمَانُ عَبْدٍ إِلَّا بِوِلَایَتِهِ, اللہ کسی بندے کے ایمان کو قبول اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک وہ علی کی ولایت کا قائل نہ ہو. اور پھر فرمایا ایک تو اس کے ایمان کو تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک علی کی ولایت کا معتقد نہ ہو. وَالْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِهِ, علی کی محبت کا بھی معتقد ہو اور اس کے دشمنوں سے بھی دوری اختیار کرے گا. اور عزیزان گرامی مرتبت دیکھیے یہ ولایت حیدر, یہ ولایت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنی عظیم نعمت ہے کہ
ایمان تب تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک علی کی ولایت نہ ہو. اور ولایت کے ساتھ ساتھ وہی تولا تبرہ کر جو گفتگو میں نے کی تھی، ایک تو ولایت، دوسرا تبرہ ان دشمنوں سے بھی تم نے اختیار کرنی ہے جو علی کی ولایت کے معتقد نہیں ہے، چاہے وہ ہم میں گھسے ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں. عزیزان گرامی مرتبت، جب یہ حدیث پڑھی تو مطلب عزیزان گرامی مرتبت میری طرف توجہ فرمائیے گا کچھ لمحوں کے لیے، کہ جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میں تو یہ جملے میں نے لکھے اور یقین مانیے بہت لطف آیا، آپ بھی یقیناً لطف اٹھائیں گے. علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے. جلا یعنی زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، مجلس شبیر میں پنجتن پاک کی بلا ملتی ہے. جب تک ہر بندہ غور نہیں کرے گا یہ دو مصرے میں بار بار پڑھتا رہوں گا. علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، مجلس شبیر میں پنجتن پاک کی بلا ملتی ہے. در حیدر پہ جا کر آ کر جھک جا، در حیدر پہ جا کر جھک جا گر چاہتا ہے نجات. در حیدر پہ جا کر جھک جا گر چاہتا ہے نجات. ارے اتنے سستے میں جنت کہاں ملتی ہے. مقرر یہاں پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا لیکن میں مجلس کا ماحول خراب ہو جائے گا نہیں بیان کرتا آپ کے مقرر سے. تو میں نے گزارش کی کہ علی کے ذکر سے دلوں کو، حاجی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں پہلے آپ کہہ لیں. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، علی کے ذکر سے دلوں کو جلا ملتی ہے، مجلس شبیر میں پنجتن پاک کی بلا ملتی ہے. در حیدر پہ جھک جا گر چاہتا ہے نجات. اتنے سستے میں جنت کہاں ملتی ہے. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے. چہرے کچھ کھل جاتے ہیں، چہرے کچھ کھل جاتے ہیں اور کچھ اتر جاتے ہیں. ہمیں تو ذکر یہ نسلوں کا پتہ ہے. سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے اور جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں، ہم کو اصحاب پیغمبر سے کوئی بغض نہیں. کون بھاگا تھا بتانے میں، بن حب حیدر مدعا نہیں ملتا، بن حب حیدر مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. بن حب حیدر مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. عزیزان اکرامی مرتبت، کہا کہ ولایت حیدر ایسی چیز ہے جس کے بغیر اللہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. جب تک ولایت حیدر نہ ہو ایمان قبول نہیں ہوتا. اور ایک اور مقام پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی امیر کائنات کو سمجھنے اور ان کی ولایت کے معتقد ہو کر اس دنیا سے جانے والے کے لیے میرے نبی نے بشارت دی ہے. میرے نبی نے بتلایا ہے کہ جو دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ وہ محب حیدر ہو. اچھا یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ممبر سے زیادہ تر امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ باقی 11 اماموں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے.
جس کسی کو بھی تکلیف یہ ہے تو اس لیے ہے کہ علی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے. بتائیے تکلیف کیوں ہے؟ علی نے ان کے باپ دادوں کو جو ذبح کیا تھا. میرے نبی نے فرمایا کہ مولا کائنات علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اسے کیا اجر عطا فرمائے گا. نبی فرماتے ہیں الا ومن عرف علیا وَأَحَبَّهُ اگر ہو کہ جو علی کو پہچان لے اور اس سے محبت کرے بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ كَمَا بَعَثَ اللَّهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ. اللہ اس کی طرف ملک الموت کو ایسے بھیجے گا جیسے نبیوں کے روح قبض کی جاتے ہیں. بہت بڑا جملہ عزیزان گرامی میں کہہ گیا. کہا کہ جو بندہ امیر کائنات کو پہچان لے اور اس سے محبت کرے تو اللہ اس کی طرف ملک الموت کو ایسے بھیجے گا جیسے انبیاء کی ارواح کو قبض کیا جاتا ہے. وَدَفَعَ عَنْهُ أَحْوَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَنَوَّرَ قَبْرَهُ وَفُسَحَهُ مَيْسَرَةً 70 عَامًا. اللہ اس کی طرف اسرائیل کو ایسے بھیجے گا جیسے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور اس سے قبر کے اندر جو منکر و نکیر آتے ہیں ان کو بھی روک دے گا. یعنی مومن کی قبر میں منکر و نکیر نہیں آئیں گے، مبشر و نذیر آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عزیزان گرامی مرتبہ فرمایا کہ اس کی قبر سے اللہ منکر و نکیر کو دور کری کر دے گا اور اس کی قبر اتنی کھلی کر دے گا کہ 70 سال کی مسافت اس میں ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا وَبَيَّضَ وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جب قیامت کے دن ہر کسی کا چہرہ کالا نظر اللہ اس وقت میدان محشر میں اس کے چہرے پہ نور ڈال دے گا. دور سے پتہ چل جائے گا یہ علی. اللہ اس سے بڑی عظمت اور اتنی اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کیا دے. میدان محشر ہوگا، دیکھ کے لوگ خود کہیں گے، چہرے کی سفیدی کو جب دیکھیں گے، چہرے کی نورانیت کو جب دیکھیں گے کہیں گے ارے یہ تو علی والا ہے. اور عزیزان گرامی یہ قدر ہے، یہ فضیلت امیر کائنات علیہ السلام کی اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی بیان کرنے والا کر نہیں سکتا. بس چند جملے اور کہہ کے گفتگو کو اگلے مرحلے میں لے جاؤں گا. عزیزان گرامی یہ قدر میرے نبی نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں روک رہا ہوں، کل انشاءاللہ سناؤں گا، وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود سمعت اللہ جل جلالہ، میں نے اللہ سے خود یہ سنا ہے، یقول علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی و نوری فی بلادی و امینی علی علمی لا ادخل النار من عرفہ و ان عصانی و لا ادخل الجنت من انکرہ و ان اتانی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے خالق لمج زل سے خود یہ سنا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ علی دنیا میں میری طرف سے حجت ہے، دنیا میں علی میری طرف سے حجت ہے. عزیزوں غور فرمائیے گا، علی میری طرف سے دنیا میں حجت ہے. میں کسی ایسے بندے کو جنت میں نہیں بھیجوں گا جو علی کی ولایت کا منکر ہو، اگرچہ اس نے ساری زندگی عبادتیں کر رکھی ہو، اگرچہ ساری زندگی اس نے ریاضتیں کر رکھی ہو. خالق فرماتا ہے کہ میں اسے جنت نہیں دوں گا اگرچہ میرا ماننے والا ہو. میں کسی ایسے بندے کو جہنم میں نہیں بھیجوں گا جو علی کا چاہنے والا ہو لیکن میرا اس نے نہ کام پورا کیا، میری عبادت نہ کی ہو. اسے میں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اسے جنت میں نہیں بھیجوں گا.
لیکن علی کا چاہنے والا ہو تو میں اسے جنت دوں گا۔ اور عزیزو، علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کی کبھی نماز قضا نہیں، علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کا کبھی روزہ قضا نہیں ہوتا، علی کا چاہنے والا وہ ہے جو ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، علی کا چاہنے والا وہ ہے جو بیوی کا احترام کرتا ہے۔ آپ گھبرا گئے بندے؟ علی کا چاہنے والا وہ ہے جو ہر رشتے کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، علی کا چاہنے والا وہ ہے جو اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، علی کا چاہنے والا وہ ہے جو اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے۔ بندے ہو گئے خاموش؟ عزیزہ نے گرامی مرتبہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ سارے علی کے چاہنے والے سلامت رہیں، آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ عزیزہ نے گرامی مرتبہ ولایت حیدر خدا کا وہ عظیم عطیہ ہے ہمارے لیے کہ اسی ایک پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو کم ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ، کربلا کے فضائل میں بیان کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے میں نے مطلب کو روک دیا۔ کربلا کی سرزمین کو اللہ نے کیسے فضائل عطا فرمائے۔ کربلا کی خاک، جس کے بارے میں کل میں نے ایک حدیث عرض کی تھی، ایک روایت بیان کی تھی کہ کربلا کی خاک یعنی خاک شفا، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، وہ موجوں کو روک دیتی ہے، وہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ حتیٰ روایت میں نے یہاں تک بڑھ رکھی ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی قسم کا بھی جسمانی مرض لاحق ہو، وہ جسم پہ خاک شفا کو مل لے، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اتنی عظمت ہے خاک شفا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام، ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے اور ایک حدیث امام رضا علیہ السلام سے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہو نا، خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لے کے اس کے اوپر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیحات اربع جو ہم نماز کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، ان تسبیحات کو پڑھے تو خدا بند متعال تسبیح کے ہر دانے کے عوض 6000 نیکی عطا کرتا ہے۔ خاک شفا کی عظمت دیکھیے عزیزان گرامی من، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ میں لے کے خاک شفا کی تسبیحات اربع یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، ہر دانے کے عوض اللہ 6000 نیکیے بھی دیتا ہے اور 6000 گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ عظمت خاک شفا، فضائل کربلا کا یہ چیپٹر میں نے اس لیے ساتھ رکھا ہے تاکہ ہمیں کربلا کا پتہ چلے کہ کربلا ہوا ہے کیا، کربلا کی سرزمین کون سی سرزمین ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبہ پھر فرمایا کہ اللہ اس سے 6000 نیکیاں عطا کرتا ہے ہر دانے کے عوض، دانے جتنے ہیں آپ کاؤنٹنگ خود کر سکتے ہیں اپنے موبائلوں سے، 6000 نیکیاں عطا کرتا ہے، 6000 گناہ معاف کرتا ہے اور 6000 درجے بلند کرتا ہے۔ خاک شفا کی عظمت دیکھیے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہو اور وہ اس کے اوپر صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ لے اور اس ایک دفعہ پڑھنے کے بعد تسبیح کو ویسے ہی وہ پھیرتا رہے تو ہر مرتبہ اس کے لیے، ہر دانے کے بدلے میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو خالی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا، پڑھ نہیں رہا، خاک شفا کی تسبیح ہے، ہاتھ میں پکڑی ہے، تو اللہ ہر دانے کے عوض 7 مرتبہ استغفار اس کے نامہ اعمال میں ہاتھ میں پکڑ کے۔ خاک شفا ایسے نہیں کہا گیا کہ اس
مٹی کے اندر، کربلا کی سرزمین کے اندر، اس مٹی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت ایک اور روایت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ آسمان کے ملائکہ جب اللہ کے اذن سے زمین پہ آتے ہیں کسی کام کے لیے تو حوریں ان سے کہتی ہیں دیکھو تم زمین پہ جا رہے ہو، ایسا کرنا کہ کربلا کی سرزمین پہ جانا اور خاک شفا کی تسبیح ہمارے لیے تحفہ لے کے آنا۔ خاک شفا کی عظمت دیکھیے عزیزان گرامی مرتبت، اللہ نے جس زمین کو اتنی عظمتیں دی ہیں اس زمین نے خود کو سیراب کیا علی و بطول کے بیٹوں کے بس 3 محرم کا دن آج گزرنے والا ہے اور زہرا کے لال نے اپنی فوج کے سالار کو کل حکم دیا تھا 2 محرم کو کہ یہ جس زمین پہ سرزمین پہ ہم آ گئے ہیں نا بس ایسا کرو کہ یہاں پہ خیمے لگا دو۔ عزاداروں سرزمین کربلا پہ پتہ ہے قیام جب پہلی مرتبہ لگے، کئی مرتبہ قیام لگائے گئے، پھر انہیں وہاں سے اٹھوایا گیا، پھر دوسری جگہ پہ لگائے۔ یہ جو پہلی مرتبہ عزاداروں قیام لگے تھے نا کربلا کی سرزمین پہ، خدا کے لیے ہر بندہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سوچے کہ میں کربلا کے مصائب سن رہا ہوں، اس مظلوم کے مصائب سن رہا ہوں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ قلب المومن قبر الحسین، مومن کا دل قبر حسین ہے۔ عزادارو زہرا کے لال نے جب خیام لگوائے نا، ایک طرف مردوں کے خیمے تھے، ایک طرف خواتین کے خیمے تھے، درمیان میں مولا حسین نے اپنا خیمہ لگوایا۔ عزادارو جناب ابو ذر غفاری کا ایک غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مولا حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں اور کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں جو بڑے دل سوز تھے، بڑے رونے والے اشعار تھے، مسائب سے بھرے ہوئے اشعار تھے۔ جب ان اشعار کو جناب زینب عالیہ نے سنا تو کہا کہ یہ کون ہے جو شعر پڑھ کے اپنی شہادت کا بتا دے رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، حق یہی ہے رونے کا کربلا والوں کو۔ عزادارو جب بی بی زینب عالیہ نے پوچھا نا کہ یہ کون ہے جو شعر پڑھ کے اپنی شہادت کے حتمی طور پر ہونے کا بتا دے رہا ہے، مولا حسین نے کہا بہن زینب میں تمہارا بھائی حسین ہوں۔ کہا حسین بھیا ابھی تو سب کچھ سلامت ہے، کیوں اتنے دکھی شعر پڑھ رہے ہو؟ عزادارو مولا حسین نے کہا بہن زینب یہ کوفے والے اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا حسین نے کہا اب یہ میرے قتل سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ بس عزادارو مولا حسین نے جناب زینب عالیہ کو جب کہا نا کہ یہ میرے قتل سے باز آنے والے نہیں ہیں، عزادارو ثانیہ زہرا کے جملے سننا خدا کے لیے۔ بی بی نے کہا بھائی حسین تو بنجتن پاک میں سے آخری مرد رہ گیا، جس کی زیارت کے بعد ہمیں رسول کی زیارت کا اشتراک نہیں رہتا۔ بھیا حسین میں نے اپنے نانا کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے صبر کر لیا، میں نے ماں زہرا کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے صبر کر لیا، اور میں نے بابا علی کی پیشانی کا زخم دیکھا اور میں نے صبر کر لیا، میں نے حسن بھائی کے لگے ہوئے تینوں کو دیکھا اور میں نے صبر کر لیا۔ حسین یہ بتا جب تو چلا گیا تو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے بھی آئیے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے آئیے۔ عزادارو بھری ہوئی آنکھوں سے مولا حسین کے غم میں نکلے ہوئے آنسوؤں سے دعا کریں گے تو خالق ضرور سنے گا۔ کہا حسین اگر تو بھی چلا گیا تو ہمارے پاس کون بچے گا؟ عزادارو ادھر جناب ام کلثوم نے بہن بھائی کی جب اس گفتگو کو سنا خیمے سے باہر آ گئی، وہاں محمدہ والیہ کی سرائے بلند ہو گئی۔ عزادارو بہن بھائی اکٹھے ہو گئے کہ اتنے میں مولا حسین نے بیویوں سے مخاطب ہو کے کہا دیکھو جب روزے عاشور میں چلا جاؤں تو کوئی بھی کرے اپنے گریبان کو چلا